یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ. السلام علیکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. جیسا کہ پچھلے ویڈیوز میں تذکرہ ہوتا آ رہا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت میں، ان کے نظریات میں، ان کے عقائد میں کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر ہم نے کچھ سوالات کیے تھے کہ بچوں کو والدین ان کے بڑے بیٹھ کر کے ان سے سوالات کریں، ان کی سوچ بنائیں، ان کے نظریات بنائیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ بنیادی باتوں کو، اچھی باتوں کو سیکھیں اور اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں اس کا اضافہ کریں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا اور ان کو سکھانا، ان کو سمجھانا. اللہ رب العزت کی ذات سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کرنے میں کسی بھی مخلوق کے کچھ بھی محتاج نہیں. مخلوق کچھ بھی کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور پیغمبر ہیں، اور ہم ان کی امت میں سے ہیں. ان کو یہ بات بتانا، سوال کرنا، ان کو ان کے عقائد بتانا، ان کے نظریات بنانا کہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے. عرب ایک ملک ہے، اس میں ایک شہر ہے مکہ معظمہ، اس میں پیدا ہوئے. آپ علیہ السلام کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. اسی طریقے سے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرواتے ہوئے، بچوں کے نظریات بناتے ہوئے، ان سے سوالات کے انداز میں ان کو یہ بات یاد دلائیں کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں سے مرتبے میں رتبہ جو ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے، اس میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. تو جواب میں ان کو بتائیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے زیادہ بزرگ ہیں. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے، ہجرت کی اور 10 سال وہاں رہے. پھر 63 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے سے بچوں کو بتایا جائے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ مانے تو کیسا ہے. تو جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ایسے محمد رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے، ان کو کیا ماننا چاہیے اور کیا مطلب ہے اس کا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ علیہ السلام کو افضل سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کریں. پھر یہ سوال ہو کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. اس میں ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اچھے کام کیے، ایسی اچھی باتیں دکھائیں، ایسی اچھی باتیں ہمیں بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہ دکھا سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ ودیت کی ہوتی ہیں چیزیں. پھر ایسے سوال بچوں کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، ان کے نظریات بنائے جائیں. یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید، قرآن شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اس کو نازل فرمایا، یعنی اتاری. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید پورا کا پورا کہ ساری قرآن مجید کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے.
ایسے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے. اب جواب میں ان کو بچوں کو یہ ہم سکھائیں گے کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا. کبھی ایک آیت آتی، کبھی 2-4 آیتیں آتی، کبھی ایک سورت آ جاتی. جیسی ضرورت ہوتی ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید اتارتا گیا. قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ مکمل قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا. پھر قرآن مجید کس طرح نازل ہوا تو اس کے لیے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک فرشتے ہیں، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات یا سورت سنا دیتے تھے. آپ علیہ السلام اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے. ایسے ہی بچوں کو یہ بھی یاد کرایا جائے، سمجھایا جائے کہ آپ علیہ السلام خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے. تو اس کے لیے جواب دیں اس لیے کہ آپ علیہ السلام امی تھے. امی کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں. اگرچہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا. پھر بتایا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پیغمبروں تک لانے کی ان کی ذمہ داری ہے. سب وہ وہی لے کے آتے تھے پیغمبروں تک. مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں اس میں بچوں کو سمجھایا جائے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں اور اللہ کے جو باقی احکامات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تو باقی جو ایک مسلمان کے لیے جو اعمال ہیں، نیک اعمال، ان کے بارے میں بتایا جائے اور وہ اعمال جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے. ایک تفصیل ہے ان اعمال میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ نماز کا ہے. 5 وقت کی نماز یہ ہر مسلمان بالغ مرد کے اوپر فرض ہے. یہ بچوں کو ہم سکھائیں گے، بتائیں گے، ان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس طرح کے سوالات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بچے جو ہیں وہ اس بات کو سیکھیں گے اور ان کے نظریات، ان کے عقائد اتنے اچھے ہو جائیں گے. وہ اس دنیا میں آنے کا جو بنیادی انسان کا مقصد ہے اس کو وہ سمجھ جائیں گے. نہ کہ ایسے بچے بنے کہ دنیا میں آ کر کے وہ صرف یہ سمجھیں کہ مال و دولت کو اکٹھا کرنا ہمارا مقصد ہے، دوسروں کی لوٹ مار کر کے، زگ زیگ کر کے، نہ جائز کا خیال ہے، نہ حرام کا خیال ہے، نہ حلال کا خیال ہے، نہ پاک کا نہ پاکی کا خیال ہے. بس کسی طریقے سے پیسے جمع کرنے ہیں، مال کے اوپر ایمان بنایا ہوا، مال سے کامیاب ہونے کا یقین بنایا ہوا. پوری دنیا کے اندر ایک بدتمیزی کی طرح سے انتشار پھیلا ہوا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. ہم اس محنت کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا انقلاب لا سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی جی. تو اس میں بھی آپ بھی شریک ہوں انشاءاللہ، بڑھ چڑھ کے اس سے حصہ لیں، دوسروں کو بھی اس کا شیئر کریں اور اس کی دعوت دیں اور خود بھی اپنے بچوں پہ اس کی پریکٹیکل شروع کر دیں. روزانہ ایک اعتبار سے ان بچوں سے یہ باتیں شیئر کریں اور روزانہ ہی بات کریں. ایسے نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ ایک بار ہفتے میں 2 بار کر لی بس بہت ہو گیا، آپ تو بچے سمجھ گئے ہوں گے. نہیں، یہ بار بار یاد دہانے کی چیز ہے، بار بار یاد دہانے کی چیز ہے. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، بھلا دیتا ہے. باقی دنیا کی چمک ہے، آدمی ایمان سے دور ہو جاتا ہے. ہر دم پہ، ہر پل پہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو یاد دہانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ العزیز ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں. آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور جتنے زیادہ لوگوں کو ہو سکتا ہے ان کو یہ بتائیں کہ اس طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے بچوں کی تربیت کا. ہر ماں باپ کی، ہر بچے کی، ہر بوڑھے کی، ہر بڑے کی، سب کی ضرورت ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا الہی رنگ لائے جب